پچھلا ہفتے لبرل سیکولر ملحد اینٹی اسلام مافیا نے ایک ویڈیو کے حوالے سے جھوٹ اور مبالغے کا ایک ایسا ڈھونگ رچایا کہ جس کا نہ صرف افسوس ہوا بلکہ یہ دکھ بھی ہوا کہ ان کے ضمیر اس طرح مردہ ہو چکے ہیں کہ یہ کبھی اگر مسلمانوں کے اوپر بھی ظلم ہو جائے تو مسلمانوں کے حق میں کبھی آواز نہیں اٹھائیں گے۔ یہ ویڈیو سراسر مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم کے اوپر مبنی تھی۔ واقعہ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے، اور جو نہیں جانتے میں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شیخو پورہ میں پھائے والی ایک گاؤں ہے جہاں پہ مرزائیوں کی اکثریت ہے۔ وہاں پہ ایک مسلمانوں کا قبرستان ہے جو ہمارے بریلوی بھائیوں کے زیر انتظام اور کنٹرول ہے، اور اس قبرستان کا نام بھی قبرستان دربار والا ہے۔ وہاں پہ اس گاؤں میں مرزائیوں کی اکثریت ہے۔ ان کے ساتھ پہلے بھی جنازگاہ کے اوپر تنازع چلتا رہا۔ تنازع کافی عرصہ پرانا ہے۔ ہوا یہ کہ ان کی ایک عورت مر گئی مرزائیوں کی۔ انہوں نے اسپیشل پلاننگ کر کے گنوں اسلحوں کے ساتھ، اور ویڈیو کے اندر گنے بھی موجود ہیں، اسلحہ بھی موجود ہے، گولیاں بھی چلاتے ہوئے دکھائے گئے ہیں، ڈنڈے لے کے مسلمانوں کے قبرستان میں آئے اور اپنی میت کو زبردستی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے لگے۔ جب دفن کرنے لگے مسلمانوں نے احتجاج کیا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ آپ آج کے بعد یہاں پہ دفن نہیں کریں گے، جنازگاہ کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں۔ انہوں نے ان مسلمانوں کو مارا بھی، ان کو پیٹا بھی، ہوائی فائرنگ بھی کی، تشدد جبر ظلم کر کے ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ ایک بات پھر اگلا رزلٹ دیکھیے، ہوا یہ کہ جن مسلمانوں کو مارا گیا، بھگایا گیا، پرچہ بھی انہی کے اوپر کٹ گیا۔ پھر تیسری بات یہ، میڈیا کے اوپر شور و غوغا یہ چھوڑا گیا، وہ لبرل مافیا، وہ اینٹی اسلام مافیا، آج حکومت کو، مقتدر حلقوں کو اس بات کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی بدنامی نہ ہو، آپ بتائیں کس نے پاکستان کی بدنامی کرنے کی کوشش کی؟ ویڈیو چڑھائی جس میں مرزائی مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اور ویڈیو کا کیپشن کیا دیا؟ مسلمان مرزائیوں کو تدفین کرنے نہیں دے رہے۔ یہ جن لوگوں نے ویڈیو چڑھائی ہیں، کیوں نہیں حکومت ان کو پکڑتی؟ کیا انہوں نے پاکستان کی بدنامی کر کے پوری دنیا میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ پاکستان میں مرزائیوں کا مردہ دفن ہونے کی اجازت نہیں؟ یہ اتنے بڑے جھوٹے کذاب ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا یہ ویڈیو دیکھ کے چند لفظ مسلمانوں کی ہمدردی میں بول دیتے کہ ظلم بھی مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، اسلحہ بھی مسلمانوں پہ چل رہا ہے، گولیاں بھی مسلمانوں پہ چل رہی ہے، کوئی جملہ بول دیتے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے مسلمانوں کی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ اتنا بڑا جھوٹ اور مبالغہ، بتائیے عیسائی 70 سال سے پاکستان میں رہ رہے ہیں، آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی عیسائی مردے کو دفن نہیں ہونے دیا گیا؟ یا کبھی کسی مرزائی مردے کا سنا ہو کہ دفن نہیں ہونے دیا گیا؟ ہاں، اگر وہ مسلمانوں کے قبرستان میں آئیں گے دفنانے کے لیے، کبھی بتائیے عیسائی 70 سال سے رہ رہے ہیں، کبھی کسی عیسائی نے کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں اپنا مردہ دفنا دے؟ ہندو اپنا مردہ جلاتے ہیں، کبھی مسلمانوں کا اعتراض ہوا ہے؟ جو اپنا مردہ زندہ جلا دو، گاڑ دو، ہمارے پاکستان میں گدے کھا جائیں مردوں کو، کسی مسلمانوں کا اعتراض ہوا ہے؟ یہ بکواس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا اعتراض تھا، مرزائی دفن کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مرزائی دفن جائے، جہنم میں جہاں جاتا ہے جائے، اپنے قبرستان میں دفن ہو۔ آپ کو بتاتا چلوں، انہوں نے اپنے قبرستان کا نام بہشتی مقبرہ رکھا ہوتا ہے، اس میں وہ دفن ہوتا ہے جو 10% وصیت کر کے مرے، ورنہ عام قبرستان ہے، یہ مال کا سارا چکر ہے، ورنہ بہشتی مقبرہ جس میں 10% وصیت کرنے والا عام مقبرہ ہے جس کے اندر مرزائی دفن ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے، یہ تو مرزائیت کے اندر بھی، پہلی بات اسلام کے اندر آپ نے دنیا کے قوانین بنائے ہوئے ہیں۔ کوکو کولا ایک برانڈ ہی ہے نا، پیپسی ایک برانڈ ہی ہے نا، آپ اور میں کوئی اٹھے کوکو کولا کا برانڈ لگا کے کوئی بوتل بیچنا شروع کرے، قانون اجازت دیتا ہے؟ قانون اجازت نہیں دے گا۔ پیپسی بیچنا شروع کر دے گا؟ ہمارے پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہے یہ مرزائی غیر مسلم ہے، کافر ہیں، اور امت مسلمہ کا اجماع ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ باقی باتوں میں تو آپ کہتے ہیں یہ کس کی مانیں، کس کے پیچھے چلیں، فقہ حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، اہل حدیث ہو، ظواہر ہو، سب کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں کافر دفن نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کے بھی دلائل ہیں، رسول اللہ کے حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عمر نے عیسائیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کے اندر ایک شک یہ بھی تھی کہ عیسائی مسلمانوں کے قبرستان میں کبھی دفن نہیں ہوں گے۔ یہ باتیں تو اپنی جگہ ہیں،
لیکن مسلمان قبرستان کا کوئی پروٹوکول ہے کہ نہیں ہے نا؟ جب داخل ہو کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور کہنا ہے نا. بیچ میں کافر، بے ایمان، مرتد، غیر مسلم دفن ہوا ہو تو اللہ تو قرآن پاک میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اللہ کے رسول کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان میں سے کوئی مر بھی جائے اس کے اوپر نہ تو نے سلام پڑھنا ہے، نہ اس کے لیے دعا کرنی ہے، نہ اس کی قبر کے اوپر کھڑا ہونا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے مسلمان مقبرے کے اندر بندہ جائے، قبرستان میں جائے، وہاں پہ السلام علیکم یا اہل القبور نہ کہے گا، قبر پہ کھڑا بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ تو نبی کو منع کر رہا ہے ان بدبختوں کی قبروں کے اوپر کھڑا بھی نہیں ہونا. مسلمان قبرستان میں کافر دفن نہیں ہو سکتا. اور یہ صرف مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، ان بدبختوں مرزیوں کا یہ عقیدہ ہے. ان کی بھی سن لے. مرزا غلام احمد نے لکھا ہے کہ جو 6 ماہ کا بھی غیر احمدی ہے نا، اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، بے ایمان، احمدی کہاں سے؟ مرزئی. جو 6 ماہ کا بھی مرزئی ہے وہ اگر مر جائے، غیر مرزئی مر جائے، تو وہ مرزئیوں کے قبرستان میں کیسے دفن ہو سکتا ہے؟ وہ تو کافر ہے. اور اس بدبخت نے صرف مسلمانوں کی توہین نہیں کی، مسلمانوں کے بارے میں تو جو الفاظ کہتا ہے آپ کو پتہ ہی ہیں. وہ لبرل مافیا کے لوگ پتہ نہیں کیسے ہیں، کیسا ضمیر مر گیا کہ مسلمانوں کے اوپر تشدد اور ظلم ہوا، مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے کی بجائے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے. شرم نہیں آئی یہ بات کہتے؟ کم از کم یہی کہہ دیتے کہ مسلمانوں کے قبرستان پہ زبردستی حملہ کر کے زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. نہیں، ثابت ہو گیا ملک کے اندر پولرائزیشن اپنے عروج پہ اس دور میں. یقین مانیے ہم معاشرے میں پھرتے ہیں، جاتے آتے ہیں جلسے جلوسوں میں، معاشرے کے اندر پولرائزیشن اپنے عروج کے اوپر ہے. 2 طبقے بن گئے ہیں، ایک اسلام پسند، ایک اینٹی اسلام. اور اینٹی اسلام کا طرز عمل یہی ہے ہر وقت مولوی کو برا بلا کہنا. اسلام کو تو کہہ نہیں سکتے، ہر وقت علماء کو، طلبہ دین کو گالیاں دینا اپنا دل راضی کرتے ہیں. اسلام کو گالی دینا تو کچھ مشکل نظر آتا ہے، اب تو اسلام کو بھی گالی دیتے ہیں. تو علماء کو، مولویوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں. اس مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد نہیں جانتے، اس کے نزدیک تم بھی لبرل ہو، کلمہ گو ہونا، اس کے مطابق معاذ اللہ وہ تو ہم الفاظ بھی نہیں کہہ سکتے جو وہ کہتا ہے. وہ کہتا ہے یہ طوائفوں کی اور کتوں کی اور سوروں کی اولادوں میں سے ہیں جو میرے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے. مسلمانوں کے بارے میں صرف مسلمانوں کی توہین نہیں کی. حضرت علی کے بارے میں کہتا ہے کس مردہ معاذ اللہ علی کے پیچھے پڑے ہو، زندہ علی سے بہتر تمہارے اندر موجود ہے. حضرت حسین کے بارے میں کہتا ہے کہاں پہ ہو شیعہ جو آج ان کے ہم نوا بنے ہوئے ہیں، جو علی کو نبیوں کے بعد، اور خود بعض شیعہ ایسے ہیں جو نبی کریم کے بعد علی کو سب سے افضل مانتے ہیں. تمہاری ضمیر اور غیرت نہیں جاگتی؟ علی کے بارے میں یہ بکواس کرتا ہے. حضرت حسین کے بارے میں کہتا ہے حسین جیسے 100 میری جیب میں پڑے ہیں. صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے یہ میرے تسمہ باندھنے والے ہیں. حضرت عیسیٰ کے بارے میں بکواس کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ فلاں فلاں عورتوں کے بچے تھے. خود رسول اللہ کے بارے میں کہنا شروع ہو گیا آخر بالآخر میں بالکل رسول اللہ کے برابر مقام پہ آ پہنچا. اور کسی بدبخت نے جب شعر کا بڑا خوش ہوا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اس کا عالم ہے. محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، نعوذ باللہ، اور پہلے سے بڑھ کے ہیں اپنی شان میں. محمد جس نے دیکھنے ہوں اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں، لعنت ہو اس پہ. یہ ایسا بندہ، اس کے لیے اور اس جیسے بدبخت کے لیے جو جھوٹا، اور یار کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا صاحب کردار ہونا چاہیے. خود کہتا ہے جب میری شادی ہوئی میں شادی کے قابل نہیں تھا، 6 ماہ نہ گزرے بچہ ہو گیا، یہ میرا معجزہ ہے. علامہ شہید نے لکھا تھا اور کہا تھا معجزہ تیرا نہیں تیری بیوی کا ہے، اور معجزہ تیرا نہیں حکیم نور الدین کا ہے. اس کی بیوی نے ان کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک ایک یہ جو بات کر رہا ہوں با حوالہ اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، اور صحیح سکین شدہ حوالوں سے آپ کو دے سکتا ہوں کوئی پوچھنا چاہے تو. اس کی بیوی کہتی ہے بیوی تو میں مرزا غلام احمد کی ہوں، لیکن حضور لونڈی تو حکیم نور الدین صاحب میں آپ ہی کی ہوں. سارے بچے حکیم نور الدین کے، خود زنہا اور ہجرا. اور اس طرح کا بدبخت نبوت کا دعویٰ کرے، مسلمانوں کو گالیاں دے، صحابہ کی توہین کرنے والا ہو، رسول اللہ کی توہین کرنے والا ہو. ماں فاطمہ الزہرا کے بارے میں کہاں پہ ہیں وہ شیعہ جو آج سوشل میڈیا پہ ان کی حمایت کر رہے ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے ان کی ران کو دیکھا، معاذ اللہ میں نے ان کی فلاں فلاں جگہ کو دیکھا، میں اسی میں سے نکلا ہوں.
یہ ایسا بدبخت آدمی ہے، یہ ایسا جھوٹا اور کذاب ہے، اس کے ماننے والوں نے مسلمانوں کے قبرستان کے اوپر حملہ کیا۔ ان کی اپنے مذہب میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے، نہ مسلمانوں کے اندر یہ بات قرآن اور سنت حدیث اجماع امت ہے، کسی فرقے کا اختلاف بھی نہیں ہے کہ کافر نہیں دفن ہو سکتا۔ الٹا پرچے مسلمانوں پہ۔ ہم نے احتجاجی ریلی کی کال دی شیخ پورہ سے صفدرآباد تک، مذاکرات ہوئے، ہم مذاکرات کے قائل ہیں۔ انہوں نے ہمارا اصولی موقف مانا کہ ٹھیک ہے مسلمان دفاع کرنے میں حق بجانب تھے۔ ہم نے پوچھا پرچے کیوں ہوئے؟ کیا ہم پاکستان میں نارکی چاہتے ہیں؟ اللہ کی قسم نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں معاملہ ایمیکیبلی حل ہو، لیکن انصاف کا ساتھ تو دیا جائے۔ پرچے مسلمانوں سے واپس لیے جائے، انہوں نے وعدہ کیا واپس لیں گے۔ یہ میت مسلمانوں کے قبرستان میں کس اصول کے تحت دفن ہوئی ہے؟ کون سی شریعت ہے؟ پاکستان کے قانون کے اندر ان کو کافر قرار دیا ہے۔ یا تو قانون بھی بدل دو، ان کو مسلمان کہہ دو، یا اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے مدفن کو قبرستان نہیں کہہ سکتے، یا تو پھر آئین بھی بدل دو۔ میں حکومت کو اور اداروں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا دست بستہ ہماری گزارش سن لیجئے، یا دلیل سے ہمیں منا لیجئے، یا ہماری مان لیجئے۔ یہ پاکستان سے کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ مرزا طاہر نے 1985 میں لندن جلسے میں یہ بات کہی تھی، بدبخت نے۔ پاکستان ان قریب ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، کیونکہ اس آئین میں ہمیں کافر لکھا ہے۔ مجھے بتائیے جس آئین اور قانون کے اندر ان کو کافر لکھا ہو، کیا یہ اس ملک کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں؟ اس آئین کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں؟ آپ کے عقل پہ کیا پردے ہیں؟ یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، آپ کو تو چاہیے تھا۔ انہوں نے یہ گنڈا گردی اور بدماشی کی ہے، ان کو نشان عبرت بنا دیتے۔ نہیں، آپ نے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں پہ پرچے کاٹ دیے۔ ٹھیک ہے مذاکرات ہو گئے ہیں، آپ نے کہا پرچے واپس لیتے ہیں۔ آج کے بعد ان کو الگ قبرستان کی جگہ بھی الاٹ کر دی ہے۔ ہمارا تو مطالبہ یہ تھا اس میت کو یا خود باہر نکال کے یہاں سے لے جائیں، اور یہی اسلام کا اصولی مطالبہ ہے۔ آگے سے اس بات کے اوپر گھبراتے ہیں۔ ہمارا آج بھی یہی مطالبہ ہے کہ اس میت کو یہاں سے نکالا جائے، یا اس احاطے کو جہاں پہ وہ دفن ہے قبرستان سے باہر کر دیا جائے۔ اور حیران ہوتے ہیں، بعض باتیں بندہ کہہ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے مذاکرات میں کچھ باتیں خفیہ بھی ہوتی ہیں، لیکن بعض باتیں بڑی عجیب ہیں۔ جی علامہ صاحب آپ تو اہل حدیث ہیں، وہ قبرستان تو بریلویوں کا ہے۔ یہ کیسی بدبختی کی بات ہے؟ مسلمانوں کا قبرستان نہیں ہے؟ ان کو اس بات پہ حیرت ہے کہ بریلویوں کے قبرستان میں دفن ہوا تو اہل حدیث احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ یہ امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹ کاٹ کے آج ضرورت ہے اس لبرل مافیا کے خلاف ایک ہونے کی۔ اللہ کی قسم اہل حدیث دیوبندی اور بریلویوں کو ایک ہونا پڑے گا اگر ان مرزائیوں اور رافضیوں کا مقابلہ کرنا ہے، جن لوگوں کے ہاتھ اس وطن کے اوپر اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کے قبرستان کے اوپر بھی قبضہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ بھی زبردستی اپنا مردہ دفنا کر پرچے بھی مسلمانوں کے اوپر ہو رہے ہیں۔ تو پھر مسلمانوں کو بھی سوچنا ہوگا، ہمیں ایک ہونا ہوگا۔ ہمیں لبرل مافیا، اینٹی اسلام مافیا، محبتی مافیا، اس ملحد مافیا کے خلاف اگر ہم ایک نہ ہوئے، پھر ایک ایک کر کے آج بریلوی زیر عتاب ہے، کل دیوبند آ جائیں گے، کل دیوبندی زیر عتاب ہوں گے، پھر اہل حدیث آ جائیں گے۔ یہ اسلام دشمن ہے، یہ مافیا۔ اسی لیے ہم حکومت پاکستان سے یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ دلائل کی روشنی میں یہ بات سمجھیے کہ آپ کے ملک نے ان کو کافر قرار دیا، یہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ آپ ان کو جتنا مرضی راضی کرنے کی کوشش کر لیے، آپ سے خوش نہیں ہو سکتے۔ میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے